سکندر اعظم نے 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی. تو لوگ پتہ کیا کہتے تھے؟ یہ وہ بندہ ہے جس کو تاریخ نے گریٹ کا لقب دیا ہے. لکی نہیں کہتے، ہم کہتے بڑا لکی ہے بھائی. لوگ کہتے تھے یہ مقناطیسی آدمی ہے، کبھی ناکام ہوا ہی نہیں. سکندر اعظم کبھی ناکام نہیں. جس علاقے اور عمر کتنی، اتنی کم عمری میں اتنی دلیری، آدھی دنیا فتح کر لی. ملتان سے گزر رہا تھا تو اسے ایک تیر لگا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں جیلم کے پاس لگا تھا. ایک تیر لگا اسے. اس نے کہا بندہ تلاش کرو، کسی کی اتنی جرت کہ سکندر اعظم کو تیر مارا ہے، تلاش کرو. جب ڈھونڈنے لگے تو بندہ نہ ملا. تو سکندر نے حکم دیا کہ جس کی آنکھ چمکتی ہے اسے قتل کر. مرد بھی مارے، بچے بھی مارے، بوڑھے بھی مارے. تو لا کے لوگ کہنے لگے انسان کوئی نہیں بچا. کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا جس کی آنکھ چمکتی ہے قتل کرو. بلیاں بھی قتل کرو. ہو سکتا ہے کسی بلی نے منہ میں رکھ کے پھینکا ہو. کتے بھی مار دو، کبوتر بھی مار دو. ہر چمکتی والی آنکھ اس نے بند کر دی. یونان کے قریب ایک بستی کا رہنے والا سکندر عراق کے شہر بابل میں تھا. ملیریا بخار ہوا. کیا کہتے ہیں ہم، چند ٹکیوں کی مار ہے، دوائی کھا لو ٹھیک ہو جائے گا. ملیریا بخار ہوا. 32 سال. کچھ لوگوں نے کہا نہیں 2 مہینے کم، 33 سال عمر ہو چکی تھی. تو سکندر اعظم زمین پہ بیٹھا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے. موت کا جھٹکا لگا. موت کا ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی. نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، کوئی تماشا نہیں ہے. ایڑیاں رگڑ رہا ہے. 2 ہفتے کا سفر رہ گیا تھا. گھر پہنچنے کا تو سکندر ایک صوبے کا، ایک ملک کا، ایک چھوٹے سے علاقے کا سربراہ نہیں. سکندر آدھی دنیا فتح کرنے والا. پلیٹ میں رکھ کے کسی نے حکومت نہیں دی، خود محنت کر کے فتح کی. لیکن سکندر ایڑیاں رگڑتا ہے، زور زور سے زمین پہ مارتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے صرف 2 ہفتے کی زندگی دے دے. میں پردیس میں نہیں مرنا چاہتا، گھر مرنا چاہتا. کوئی مجھے 2 ہفتے کی زندگی، 2 ہفتے، کوئی 2 ہفتے. مٹی دیں تو مٹی رہنا ایمی کا دی بلے بلے. اج مٹی دے اتے بندے آتے، کل مٹی دے تھلے. کا کوئی مجھے مہلت لے دے. لیکن رب کا قانون ہے، جب وقت آ جاتا ہے پھر مہلت. میرے بھائی اپنی زندگی نہ عاجزی میں، جھوک کے، سادگی میں، کونے میں. دنیا کی پروٹوکول ختم ہوں گے. اصل پروٹوکول وہ ہے جو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے. میرے نبی پاک نے فرمایا امیر جو ہوں گے، امیر وہ چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے اور غریب اپنے پیروں کے نیچے انہیں مسل کے چلے جائیں. یہ وہ والے امیر جو تکبر کرتے تھے. ورنہ تو امیر حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، حضرت سلمان علیہ السلام. جو امیر تکبر کرے، اکڑ جائے، اگر امیر ہو عاجزی اختیار کرے تو پھر تو اللہ اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے. تو میرے بھائی اپنے آپ کو سمیٹیں. ہم جانے کے لیے جن کی عمریں میری طرح 40 سال کی طرف سفر کر رہی ہیں نا، وہ آدھی زندگی جی چکے ہیں، باقی آدھی پتہ نہیں ہے. لوگ اتنا لمبا یاد نہیں رکھتے. حضرت مولا علی قبرستان گئے تو قبر والوں سے کہنے لگے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک مردہ قبر کے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہے، ہڈیاں چور چور ہے، مال تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا پر حساب دینا پڑ رہا ہے. آپ بتائیے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھنے لگ گیا. تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے. اب تو لوگ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے، اب تو تمہارا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا. اب تو ختم ہو گیا تمہارا تذکرہ بھی. کوئی تذکرہ اسی کا رہے گا جس نے رب کو یاد کیا اور پھر رب نے اس کا چرچا کیا، اس کا تذکرہ رہے. اپنے آپ کو ایک موقع پر بھی کبھی متکبر نہ ہونے. عاجزی حسن ہے زندگی کا. خزانہ آئے تو قارون نہ بنے، محل بنائے تو شداد نہ بنے. اگر اللہ تعالیٰ دولت دے تو کبھی بھی اپنے آپ کو نمرود اور فرعون نہ بننے دے. اقتدار ملے تو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکو خواہ اور چنگیز خواہ نہ بناؤ. اور اگر نمازی بنو تو وہ والے نمازی بنو جو نمازی بھی ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق کو کسی نے عید والے دن دیکھا تو عمر رو رہے تھے. چھوٹی عید والے دن. ہمارے ہاں تو لوگوں نے ڈیک تیار کر کے رکھ لیے ہیں
تیاری ہو گئی ہے. چاند رات کو جو نیکیاں کمائی ہیں وہ ساری شیطان کے حوالے کریں گے معاذن اللہ ماشاء. اس کو کہیں گے لے جا، ہم نے کمائی ہیں تیرے لیے. فوراً پہلی رات ہی ادھر اعلان ہوا نہیں، ادھر تماشے لگے نہیں معاذن. حضرت عمر عید والے دن رو رہے تھے. کسی نے کہا عمر یہ خوشی کا دن ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے خوش تو وہ ہونا جس کو یقین ہے کہ اس کا نماز روزہ قبول ہو گیا. مجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں میرا قبول ہوا ہے کہ واپس کر دیا جائے گا. جاؤ مجھے کچھ خبری سناؤ آ کے کہ میرا قبول ہوا. وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو دل کرے تو کہے جا اٹھا کے لے جا، تیرا مجھے پسند ہی نہیں. عاجزی میں رہے، انکساری میں رہے، عمل کر کے روئے، کہے مولا تیرے قابل تو نہیں پر تو مہربانی فرما، اسے قبول فرما. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک خادم ہوئے ہیں. ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ، لیکن ان کو کدن میاں، کڈن میاں، بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. بڑے درویش صاحب حضوری آدمی تھے. اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس. بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے. آج کل کا زمانہ نہیں، اب تو دکانداری ہے نا، ٹوکن چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. حالات بڑے عجیب و غریب ہے. تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے. انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا، تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا. تو کہتا حضرت جی میرا یہ کام ہے، یہ کر دیں. وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو. وہ گردن چکاتے، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھاتے، کہتے تیرا کام ہو جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لا ابرہ. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں پر اللہ کو کہہ دے تو اللہ کر دیتا ہے. حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا. پھر کوئی بندہ آگے کہتا یہ نذرانہ ڈال دیا تو کام گردن جھکاتے، کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا، تیرا کام کوئی نہیں ہونا. ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئیں. انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ سمجھ لے کہ آج کل ₹1,00,000 بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے، تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے، مہربانی کر، سیدوں کا بچہ ہے، مہربانی کر. بابا جی نے گردن جھکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ، مشکل ہے بچہ بچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. سید آدمیاں تھی روتی ہوئی لوٹ گئیں. بچے کی نانی زندہ تھی، ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئیں. کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی، اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے، تمہیں منانا نہیں آیا، ورنہ یہ ہو سکتا تھا. میں جاتی ہوں. وہ آئی 100 روپیہ ڈالا اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہے سارا ہمارے گھرانے کا، پر چلو آج تک رسائی تیری ہے، آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہے تو مہربانی کر، کوئی غلط بات نہیں، بچے کو پھانسی غلط ہو رہی، مہربانی کر. بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں، میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا، مالک کا کمزور بندہ ہوں. وہ ضروری نہیں، دعا پہ فضل ہوتا ہے، اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے. تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی کوئی نہیں، میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی، میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں، اس نے توجہ ہی نہیں کی، میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا. بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا، جا تیرا کام ہو جائے گا، جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ ہو جائے گا. وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد 6 مہینے کے بعد مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان باہو کو دے کے آیا کر، وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے. جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا تو وہ بابا جی حضرت سلطان باہو کے پاس چلے گئے. حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے آگے دربار ہے، تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے. آئے دروازے گڑھ موڑ تک، مرید ساتھ تھے. حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا، اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں. کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا، سید زادیاں آ گئی تھی، حضور کا خاندان تھا، میں کیا کرتا. مرید کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہنے لگے مجبوری تھی، کیا کرتا، کدھر جاتا، حضور کا خاندان تھا. کہا تو نے اچھا نہیں، کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان تھا، اس کا معنی کیا ہے. کہتے تھوڑی دیر گزری، بچہ وہاں سے رہا ہو گیا، حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، وہ وصال کر گئے، وصال ہو گیا. آپ نے جنازہ پڑھایا، دفن کیا. تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہے. آپ فرمانے لگے اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لینے جانا ہے نا، تو میری لے جائے. اب سید زادیاں دروازے پہ آ گئی ہے
تو سادات کو تو خالی نہیں نہ بھیجا جا سکتا، مصطفیٰ کا خاندان ہے، حضور میری روح لے جائی جائے اور اس سید زادے کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمائے اس نے اللہ کے حضور قربانی دے کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید، جاگیردار تھے، دنیا دار تھے، بہت بڑے مالدار تھے۔ فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا۔ چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ۔ بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی۔ بی بی صاحبہ کہتی ہے میرا دل کرتا تھا میرا خاوند بھی نمازی ہو جائے، اور عام دنیا دار نہیں تھے، 7 جاگیروں کے مالک تھے، تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد۔ بی بی صاحبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خاوند کو۔ میں کونسلر صاحب نوں میں کیا ماشاءاللہ جیت گئے ہو؟ کہندے ہاں جی۔ میں کہندے جی کوئی حکم ہوئے تو میں دسو۔ میں کیا حکم ہے کہ تسی اپنے ہلکے دے بندیاں دی ڈیوٹی لانی، کیڑا نماز حاضری لانی ہے، کیڑا نماز پڑھنا ہوندا تے کیڑا نہیں ہوندا۔ کہنے لگے بڑے سیانے نکلے ہو، پہلا مینوں ہی مسیتے واڑ چھڑیا جی، میں جاؤں گا تے دوجیاں دی حاضری لاؤں گا نا۔ تو خاوند نمازی بنائے گا بیوی کو تو اس سے پہلے خود بنے گا تو بنائے گا نا جی۔ تو اگر خاوند کہہ دے تو پڑھیا کر، میرے پیچھے نہ لگی تو کنی جنی کو تو پڑھنی اونی میں پڑھنی ہے نا۔ تو آج میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا بچے وہ کرتے ہیں جو ہمارا عمل دیکھ کے بچے چلتے ہیں، صرف بات پہ عمل نہیں کرتے۔ بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو، وڈیرے کو، اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی، 4 بیویاں ہوتی تھی، وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے۔ ان کا جو خادم تھا ملازم، وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا، سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گی، کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی۔ تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں، آ گئی ہوں، تو اب مہربانی کریں۔ میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں۔ چل دبا دے۔ بی بی کہتی ہے پیر دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں، یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں، خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی، اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا، پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی، خبردار۔ کہتے میں چپ کر کے آ گئی۔ اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف، پھر آ گئی ہے۔ میں نے کہا میرے خاوند ہے، میرے سر کے تاج ہے، پیر دبا دوں؟ دبا دو۔ کہتے میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں۔ میں نے جلال فرمایا، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں، تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی، چل دوڑ جا۔ بی بی صاحبہ کہتی ہے میں 10 دن جاتی رہی۔ کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی، برا بھلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا۔ کہتی ہے 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی، اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کہہ بھی نماز کر رہی ہے۔ کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی، تو دوبارہ تو نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ، سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں۔ کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا۔ بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں، کہتی میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی۔ سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے، اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کار اس کا دل بدل دے۔ فرماتی ہے میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو؟ میں نے کہا جی نہیں جگاتی۔ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگاوا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا۔ آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی، جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا حضرت عمر بن عبدالعزیز
عراق میں رہنے والی ایک عورت تھی. اس عورت کا خامد فوت ہو گیا تو 5 بچیاں یتیم تھی. وہ عراق سے چلی اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی کہ آپ میری بچیوں کا وظیفہ لگا دیں. وہ کہتی ہے جب میں پہنچی نا یہاں تو اب تو استقبال آنا جانا بڑے معاملات ہیں. اب تو بچی کی بارات آئے اور 5 7 10 20 لوگ دروازے پہ کھڑے نہ ہو تو بارات ناراض ہو جاتی ہے. کہتے ہمارا استقبال ہی کسی نے نہیں کیا. تو استقبال تو اب اس طرح ہے جس طرح نشہ نہیں ہوتا, یہ استقبال کی حالت ہے. امیروں سے لے کے غریبوں تک. مجھے پوچھا ہی نہیں کسی نے, کرسی نہیں دی, آگے نہیں بٹھایا, یہ والا معاملہ ہے. اور میں میری طرح کے لوگ نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا. اب تو ہم دیکھتے فلاں مولانا کا استقبال ہو رہا ہے, فلاں کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, نعرے لگ رہے ہیں. اور اب تو میں دیکھتا ہوں ایسے ایسے ہاتھ لہراتے ہیں صوفی اور درویش کہلانے والے, جیسے سیاسی لیڈر لہرایا کرتے. یہ کیا طریقہ ہو, یہ کون سا طرز زندگی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواہش کرے کہ میں آؤں اور لوگ کھڑے ہوں وہ تو جہنمی ہے, تو دوزخی ہے. سارے وہی طریقے ہمیں اختیار کرتے جا رہے ہیں, وہی پروٹوکول ہے ہر جگہ. وہ لوگ جن کے دروازے کھلے ہونے چاہیے تھے وہاں بھی ہر وقت کے لیے معاملات طے ہو گئے. یاد رکھیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی, اپنی گل رب کی بولی بول سن کے مٹھڑے بول دیڑیو من میرا پیا ڈول, من میرا پیا ڈول. ہاتھ بلند کر کے تیریاں کیا بات